جو آیت مبارکہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جو مسلمان کے بچے کو یاد ہے، یہ آیت مبارکہ ماہ شعبان میں نازل ہوئی اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں نازل ہوئی۔ میں نے حضرت سیدنا ابو سعید خدری کا وہ گھر بھی دیکھا ہے جس کے اندر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے، اور اب اس گھر کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ تو مجھے خیال آیا، کل ہی خیال آیا کہ چونکہ ماہ شعبان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو کیوں نہ اسی آیت مبارکہ پر گفتگو کی جائے۔ اور پھر دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اب چونکہ شعبان کا مہینہ شعبان کا مہینہ قریب ختم ہے، اب صرف میرے خیال سے 14 دن بچے ہوئے ہیں اور ماہ رمضان شریف شروع ہونے والا ہے۔ تو اب ہماری توجہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اس کے محبوب کے صدقے میں دین کی طرف اور عبادت کی طرف ہوگی۔ اب لوگوں کی رغبت عبادت کی طرف ہوگی تو لوگوں کو پتا چلے کہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اسی عبادت کو کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس رسول پر ادب اور احترام کے ساتھ درود و سلام بھیجو۔ شعبان المعظم کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو سعید خدری کے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو جس وقت یہ آیہ کریمہ پڑھ کر رسول پاک نے صحابہ کو سنایا کہ آج مجھ پر ایسی آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ تو صحابہ کرام نے اس آیہ کریمہ کی آمد پر حضور کے گھر آ کر کے حضور کو مبارکباد پیش کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کی۔ اب اللہ جو درود بھیجتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا زیادہ صحیح مطلب وہ ہے جو بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اپنے محبوب کی عظمت، شان اور بزرگی کو بیان فرماتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں ہمارے نبی کی شان کیا ہے، اپنے آقا کا مقام کیا ہے، اپنے سرکار کا مرتبہ کیا ہے کہ گویا کہ عرش پر محفل سجتی ہے اور اس میں ذکر مصطفیٰ کرنے والا خود ہے اور ذکر مصطفیٰ سننے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ محبوب کی عظمت کو بیان کرتا ہے، محبوب کی شان کو بیان کرتا ہے، محبوب کی بزرگی کو بیان کرتا ہے، اور کس کے درمیان؟ فرشتوں کے درمیان۔ جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ اللہ محبوب کی شان بیان کر رہا ہے، میرا محبوب یہ ہے، میرا محبوب یہ ہے، میرا محبوب یہ ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے حبیب کی شان اور بڑھا دے، تیرے محبوب کی شان اور بڑھا دے، تیرے محبوب کی شان اور بڑھا دے۔ تو اللہ کا یہ بیان کرنا کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے، یہ درود ہے محبوب پر، اور فرشتوں کا یہ کہنا کہ اور بڑھا دے، یہ فرشتوں کا درود ہے۔ اور پھر فرشتے بھی یہ کر رہے، خدا بھی یہ کر رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہم تو یہ کر رہے، تم بھی یہی کرو۔ تم کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہ اللہ درود نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد پر۔ مطلب کیا؟ اللہ یہ جو تو فرشتوں میں محبوب کا ذکر کر رہا ہے اور فرشتے کہہ رہے اور بڑھا دے، تو ہم بھی کہتے ہیں اور بڑھا دے۔ اب دیکھا درود کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بڑھا دے، ان کا ذکر بڑھا دے۔ درود کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بڑھا دے، ان کا ذکر بڑھا دے۔ اب توجہ فرمائے، غور کریں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا رسول کا ذکر کرتے ہو، ہم کہتے ہیں نادان۔ اب توجہ سے سنیں، پوری کائنات کے اندر اللہ کا ذکر اتنا نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیں، پوری کائنات میں اللہ کا ذکر اتنا نہیں ہوتا جتنا